کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ رومانس یہ جاری رہے گا. ان دونوں کی مجبوری ہے کہ یہ اس وقت جو خان صاحب ان کے مشترکہ تھریٹ ہیں، سو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں مجھے تو کوئی ایسا اختلافات ابھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور کوئی ایسی چیز ہے نہیں درمیان میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. ماضی میں ہوتا تھا کہ جو اس وقت جرنل ہوتے تھے ان کو وہ چاہیے ہوتی تھی، ان کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی، جس کی وجہ سے پرابلم آنے شروع ہو جاتے. حکومت انکار کرتی تو پرابلم ہوتے تھے. میڈیا دیگر فورسز آپ کو نظر آتی تھی ایکٹیو ہو گئی حکومت کے خلاف. اب کی دفعہ انہوں نے اس مسئلے کو پہلے ہی حل کر دیا ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دے دیا ہے. وہ ڈیفنس فورسز کے ایک طرح کا انہوں نے اس کا ان کو چیف بھی بنا دیا ہے، پلس پھر انہوں نے 5 سال بھی دے دیے ہیں. سو کس بات پہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم یا نون لیگ کے ساتھ کوئی اپنا پرابلم پیدا کرے گی؟ آئی کانٹ سی دیٹ. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو سیم پیج ہے، یہ سیم پیج مجھے تو چلتا لگ رہا ہے، انلیس کوئی بہت بڑا بلنڈر، کوئی بہت بڑی بات. ہاں نواز شریف صاحب ہوتے تو میرا خیال ہے پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ کسی وقت بھی پھڈا ہو سکتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو سٹائل رکھا ہے اس سے تو مجھے کوئی پھڈا ہوتا کوئی اس وقت نہیں نظر آ رہا. اور ان کو جب تک خان صاحب جیل میں ہے اور خان صاحب ان کے لیے تھریٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، تو فی الحال تو کوئی ایسی کاز آف وری مجھے ان دونوں کے لیے نہیں نظر آ رہی، فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ اچھا جی، ہر دور میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، بالخصوص 2018 کے بعد سے تو یہ جو اصطلاح ہے سیم پیج والی، وہ تو بہت زیادہ زور پکڑ گئی تھی. تو ہمیں یہی کچھ بتایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ رشتہ بڑا مثالی ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کے درمیان. اور سیم پیج جو ہے وہ بظاہر اس سال تو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک پیج تھا وہ ایک پیج سے اب وہ ایک کتاب کے فارم میں آ گیا ہے. اور لیکن پھر اگین وہی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان میں یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ بٹ دا پاسٹ. کب وہ سیم پیج یا وہ پوری جو کتاب ہے وہ پھٹ جائے، اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی موو ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھار ایک بڑے ایک فرکشن کا باعث بن جاتی ہے. اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ابھی تو ہمیں بہرحال بڑے وہ ہائیبرڈ پورے نظام کے فوائد گنوائے گئے پچھلے پورے سال، جو کہ کانسٹیٹیوشنلی فارمولائز بھی نہیں تھا، لیکن پھر اس کو سارا کانسٹیٹیوشنل کور بھی دیا گیا. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر یہ 90s میں ہوتا تو یہ بڑا سود مند ہمارے لیے بڑا فائدہ مند رہتا. سو لیٹس سی جی، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل سویلین اور جو ملٹری قیادت ہوتی ہے ان میں ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اور اس سے پھر ہم جو ڈیلیورنس دیکھتے ہیں جس میں زیادہ تر جو سویلین گورنمنٹس کے کام ہیں ان کو کرنے والے، ان کو انشور کرنا ہوتا ہے تاکہ گورننس پہ آپ کے کوئی آنچ نہیں آئے، گورننس پہ کوئی سوال نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ اب کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی بھی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں بشرا بی بی صاحبہ کو بیل پر رہائی ملتی ہے اس سال اگر، تو کیا وہ باہر نکل کے وہ پارٹی کو متحد کر پائیں گی، معاملات کو درست کر پائیں گی، یا یہ اب ناممکن نظر آتا ہے؟ مالک صاحب، مسئلہ یہاں پہ ایک ٹرسٹ وردی آربیٹر کا ہے. کون آربیٹریٹ کر سکتا ہے؟ اندرونی ملک ہمارے اندرونی تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، انلیس کوئی ایسا بندہ شخصیت ہو جس کی بات پہ سارے اعتبار کریں. اب ایشو کریڈیبلٹی کا، انٹرنیشنلی کوئی سپورٹ نہیں ہے. بھٹو صاحب کا مسئلہ بنا، لیبیا بھی انوالو ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، نواز شریف ہوئے تو جناب حریری صاحب نے جہاز بھیج دیا، سعودیز انوالو ہو گئے، دوسرے ہو گئے. چائنا نہیں سپورٹ کر رہا، یو اے ای نہیں کر رہا، سعودیز نہیں کر رہے. ٹرمپ پہ امیدیں لگائی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے، ٹرمپ صاحب ٹوٹل اس دوسرے کیمپ پہ بیٹھ گئے. تو انٹرنیشنل آربیٹر کوئی نہیں ہے، اندرونی آربیٹر کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اتنا زیادہ مسٹرسٹ ہے کہ جب آپ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں بھائی لوگوں سے بھی دوسروں سے بھی، وہ کہتے ہیں چلیں عمران خان سے بات کریں گے، گارنٹی کون کرے گا کہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے؟ عمران خان کا ان کے اوپر ٹوٹل مسٹرسٹ ہے کہ جی میرے سے انہوں نے یہ ہاتھ کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہے. یہ مسٹرسٹ کی فضا بہت زیادہ ہے. اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ جس لیول پہ باتیں چلی گئی ہیں، یہ شاید بشرا بی بی سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. اور اس میں کوئی نہ کوئی تو میسجنگ پازیٹیو اگر نہیں بھی کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی، تو کم از کم نیگیٹو کو ٹون ڈاؤن کر لیں. اگر منیر میں نے آپ سے بات کرنی ہو، میں اگر روزانہ آپ کے ساتھ گالی گلوچ کروں گا، آپ چاہیں گے تو آپ میرے سے بات نہیں کر سکتے. کوئی لوگ کہیں گے دیکھیں یار مالک نے تو گردن پہ گھٹنا رکھ کے بات کرنے پہ مجبور کر دیا. They themselves are making it impossible کہ دوسری سائڈ سے کوئی 2 قدم پیچھے لے سکے. اور دوسری سائڈ سویلین گورنمنٹ نہیں ہے.
نیاز صاحب آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بشرا بی بی رہا بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر دو صورتحال ہے، عمران خان صاحب کی سیاست ابدی نیند سو جاتی ہے. عمران خان صاحب کی سیاست ہمیشہ کے لیے ذاتی ان کی سیاست، عمران خان کی ذات کی حد تک سیاست جو ہے ہمیشہ کے لیے ایلیمینیٹ کر دی جاتی ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو ہے جو جانشین کہہ لیں یا جو ان کا بیانیہ ہے وہ اس کی حقوق ملکیت جو ہیں وہ علیمہ بی بی کے پاس آ چکے ہیں، اور بشرا بی بی کو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ رکھا جائے گا. پتہ نہیں ایک اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بشرا بی بی کو نکالا تھا تو شاید ان کا تجربہ ناکام رہا تھا. میرا خیال ہے کہ اس وقت انہوں نے جو اسکرپٹ پکڑایا ہوگا بشرا بی بی کو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی، جو اسٹیبلشمنٹ جیسے سہیل آفریدی سے بھی ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کہیں وہ خدمت کر رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں سخت بیانیہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے بڑھوانا ہے تو سہیل آفریدی کے ذریعے بڑھوائیں گے، نرم بیانیہ بڑھوانا ہے تو گورکھے کے تھرو بڑھوائیں گے. تو یہ ہمیشہ طاقتوروں کا ایک اپنا ایک جو ہے طریقہ کار ہوتا ہے اور ان کا اپنا ایک کام کرنے کا انداز ہوتا ہے. تو بشرا بی بی کو جو ہے وہ ناکام رہا. تو میں نے تو 2 کالم لکھے اور بڑے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ لکھے کہ علیمہ خان کو جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کی حقی سچی جانشین ہے. اگر عمران خان باہر نہیں آتے تو خود بخود تحریک انصاف ان کو منتقل ہو چکی ہے. اسحاق رانا صاحب اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ میں آپ کے اس سوال کو تو بالکل مانتا ہی نہیں کہ گروپنگ کا شکار ہے. پی ٹی آئی باہر ہوگی تو گروپنگ ہوگی نا. وہ جو چند بچے کچھ لوگ ہیں بیچارے وہی ہیں نا. میری نظر میں اس وقت پی ٹی آئی صرف علیمہ خان عمران خان کی بہنیں ہیں باہر یا کے پی کے کی قیادت ہے. باقی سب لوگ جو ہیں irrelevant ہیں. عالیہ حمزہ نے پنجاب میں کام کیا لیکن جب سے ان کو سزا ہوئی ہے وہ بھی ظاہر ہے انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہیں. سلمان اکرم راجہ ایک نفیس آدمی ہے لیکن وہ ان کا عملی سیاست سے تو کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. وہ اچھی وکیل ہو سکتے ہیں، کوئی اچھے دانشور ہو سکتے ہیں، سیاست کے لیے جو چاہیے ہیں لوازمات اس پہ تو نہیں پورے اترتے. تو میرا خیال ہے کوئی گروپنگ شروپنگ نہیں ہے. اور ویسے بھی عمران خان جب بھی باہر آئے یہ گروپنگ شروپنگ پانی کا بلبلہ ثابت ہوگی. کلاسا صاحب آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ اگر کا لفظ آپ نے یوز کیا ہے، اگر بشرا صاحبہ رہا ہوتی ہیں تو پارٹی متحد نہیں ہوگی. پھر میرا خیال علیمہ خان صاحبہ اور بشرا صاحبہ کے درمیان ایک آلریڈی آپ کو ایک کولڈ وار نظر آتی ہے. دونوں کے گروپس ہیں اپنے، کیونکہ بشرا صاحبہ بھی جیل میں ہے لہٰذا وہ پرومیننٹ گروپ ان کا نہیں ہے اور وہ علیمہ خان صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں کیونکہ وہ بہر ہیں. لیکن اگر وہ بہر آتی ہیں تو وہ اپنا گروپ بنانے کی ضرور کوشش کریں گی. اور بشرا صاحبہ کا جو گروپ ہے وہ بھی موسٹلی آپ دیکھیں گے وہ ہمارے پشتون بھائی جو ہیں وہاں سے وہ ان کے گروپ کے ساتھ تھے، لیکن وہ اب ذرا پیچھے چلے گئے ان کی گرفتاری کی وجہ سے. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ پنجاب سے بھی وہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ادھر سے انہوں نے سہیل آفریدی صاحب ہیں اور کچھ سوشل میڈیا ہے، نوجوان لوگ ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں. علیمہ خان صاحبہ بھی کہیں گی کہ اس وقت میں نے بھی ماریں کھائی ہیں، میں نے بھی بھائی کی خاطر جیل بھگتی ہے، میں بھی جیل کے باہر بیٹھی رہی ہوں. سو ان کے سٹیکس وہ بلڈ ہو گئے، ان کا بھی ایک پولیٹیکل کریڈنشل جو ہیں وہ بہتر ہو گئے. تو بشرا صاحبہ کہیں کہ میں نے تو جیل بھگتی ہے، میں تو جیل میں بیٹھی رہی ہوں، آپ ابھی بھی 2-4 گھنٹے بیٹھ کے گھر چلے جاتے تو میں تو جیل میں رہی ہوں، تنہائی وغیرہ وٹ ایور. سو دونوں کا وہ کلیش بڑا نارمل ہے. سو اگر وہ رہا ہو جاتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے گروپنگ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. کوئی دونوں کہیں کہ ہم نے اپنے خان صاحب کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. سو آئی کین سی دیٹ کہ آلریڈی یہاں پی ٹی ایم میں بہت ساری گروپنگ ہے، اسے گروپنگ جو ہے مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی.